السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ 57۔ تو آج سنڈے سرپرائز لے کر آ چکی ہوں، تو میں نے فرائیڈے کی ایپیسوڈ کا حساب پورا کر دیا ہے الحمدللہ۔ تو بہت ہی دھماکے دار موڈ پر ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی، تو آج کی ایپیسوڈ ایکسٹرا دھماکے دار ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں نے بھی بہت سے اپنی مصروفیت چھوڑ کر آپ کے لیے ایپیسوڈ لکھی ہے، اور میں ابھی پڑھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب کام چھوڑ دیجیے اور آ جائیے کہ تیار ہے۔ تو دیر کس بات کی، ایپیسوڈ ہے ہماری 57، ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ لیٹ سٹارٹ۔ امیر صاحب، مجھے لگتا ہے تیمور نے یشما صاحبہ کو اٹھوا لیا ہے، گاڑی ملی ہے ان کی۔ میں جاسم صاحب کو انفارم کروں یا خود جاؤں تیمور کے پیچھے؟ اس کے شوز میں ٹریکر لگا دیا تھا تو اس کی لوکیشن موجود ہے میرے پاس۔ ایما تب بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کمرے کی ہر چیز توڑ کر اپنا غصہ نکال رہی تھی، اور احران کو کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ بار بار کچھ ٹوٹنے کی آواز پر بس اس لیے پریشان تھا کہ کچھ ایما کو لگ نہ جائے، اور اب یہ ایک اور تکلیف دہ خبر۔ تم فوراً پیچھا کرو اور جاسم کو اطلاع دو۔ جاسم کو کمانڈ دینا سرکان کے اندر وہی جائے اور اس تیمور اور زارون کو بھی وہی دیکھے۔ تم بس ساتھ رہنا تاکہ وہ کمینے یشما اور جاسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ یشما کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، جلدی پہنچو اور بتاؤ مجھے۔ احران نے اسے ہر چیز سمجھائی اور سرکان سمجھ بھی گیا۔ اس نے وہ گاڑی وہیں لاک کر کے چھوڑی، جبکہ خود وہ تیمور کی لوکیشن پر امیر صاحب کی ہدایت ملتے ہی روانہ ہوا۔ احران کی جان تو دونوں طرف سے سولی پر اٹکی تھی۔ ایما، میری جان، کچھ لگ نہ جائے آپ کو، میری ایک بار بات تو سنیں۔ وہ ایک بار پھر اپنی کوشش دہرانے دروازے کے پاس آئے، سر بے بسی سے ٹکا کر ایما کو پکارا، جس نے رو رو کر اپنا خلیہ بگاڑ لیا تھا اور کمرے کی ہر چیز تباہ کرے اب وہ بیڈ شیٹ بیٹھ کر کینچی سے کاٹ رہی تھی، ساتھ ہچکیاں برے رو بھی رہی تھی۔ احران کی آواز اس کے کانوں میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ بات کیسے سنتی، حالانکہ کمرے کی دوسری چابی احران اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا، لیکن جب تک ایما اجازت نہ دیتی وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری پیاری سی گڑیا، مجھے سن تو لیں، میں ہیرا کیوں بنا وہ نہیں جاننا چاہیں گی۔ آپ ایسے مجھے سولی پر لٹکا نہیں سکتی ہیں مانور۔ وہ پھر سے پکارا اور اب کی بار وہ اپنے آنسو رگڑے گہرا سانس لینے لگی۔ نہیں، اب میں تمہیں نہ سنوں گی نہ دیکھوں گی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، خود کو نقصان نہیں دوں گی، پر اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں کینچی اپنے پیٹ میں گھسا دوں گی۔ وہ بہت ہی دھیما سا غرائی، اور اندر اس کے پاس کینچی ہے، یہ سن کر حیران کا دل جیسے سخت کانپ گیا۔ وہ مجبوراً دروازہ ان لاک کے اندر داخل ہوا تو ننگے پیر ہونے کے سبب ٹوٹے واز کے ٹکڑے اس کے پیروں میں لگے، مگر احران بنا پیروں کی پرواہ کیے اس تک پہنچا اور ایما کے ہاتھ سے بہت ہی احتیاط سے وہ چھوٹی سی بال کاٹنے والی کینچی چھینی۔ وہ سر جھکائے ہی رو رہی تھی، ایک ہاتھ اب خالی تھا، دوسرے میں بیڈ شیٹ کا کنارہ جسے اس نے چیتھڑوں میں بدل دیا تھا۔ میں تب تک سامنے نہیں آؤں گا جب تک آپ بہتر نہ ہو جائیں، پر اگر آپ نے خود کو خراش پی دی ایما، میں خود کو مار دوں گا، سن لیا آپ نے؟ وہ پاس بیٹھے اس کا جھکا سر دیکھے، اس کا چہرہ جبڑے سے ہولڈ کرے اٹھا کر اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں جھانک کر بولا، لیکن وہ لڑکی نہ سننے کی حالت میں تھی نہ حیران کو سمجھنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے تم گھٹیا آدمی، تمہیں اللہ پوچھے گا دیکھنا۔ مجھے ٹھیک شک ہوا تھا نا، کتنے جھوٹے اور فریبی نکلے تم، تمہارا پیار بھی ڈرامہ تھا امیر۔ چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، جاؤ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میری نظروں سے ہٹ جاؤ ابھی۔ اس کے سینے پر مکے برساتی سے خود سے چھوت کی طرح دور کر گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ گیا کیونکہ ایما ابھی اسے سننے والی نہ تھی، ویسے بھی ابھی وہ ایما کو صفائیاں دینے کی کنڈیشن میں بھی نہ تھا۔ تبھی وہ واپس دروازے کی طرف بڑھا تو ایما نے نیچے فرش پر لگے خون سے ہٹے پیروں کے نشان دیکھ کر گردن فوراً دروازے کی جانب گھمائی جہاں سے وہ جا چکا تھا۔ اب تمہاری تکلیف پر نہیں تڑپنے والی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے پیچھے جانے سے سختی کے سنگ روک رہی تھی، لیکن اس کا دل انہیں نشانوں پر اٹکا تھا، جبکہ دوسری طرف جاسم کا فون باہر لاؤنج میں رکھا سرکان کی کال سے رنگ کر رہا تھا، مگر وہ اس وقت دادا اور بابا کے ساتھ تھا، جرگے کے سرپنچ۔ اس وقت جاسم کی بات سن کر فرساد اور وارث صاحب دونوں کے چہروں پر سفیدی چھا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے پنچایت اور اس کے معاملات سے دور رہا تھا، اسے یہ روایات بہت فرسودہ لگتی تھی، لیکن اب جاسم نے خود سرپنچ بننے کی ڈیمانڈ کر دی، یہ خوشی اور حیرت دونوں کی بات تھی۔
میں چاہتا ہوں ایسا آپ دونوں پنچایت کے موجودہ سرپنچ سے بات کریں، اگر انہیں پیچھے ہٹنے کو زمین یا پیسہ چاہیے تب بھی فراہم کریں، لیکن یہ منصب اب مجھے چاہیے، بھلے چند دنوں کے لیے ہی صحیح۔ وہ اپنی ڈیمانڈ پر ڈٹا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جاسم اور اکزئی ابھی خون بہا سے آزاد نہیں ہوا تھا، اور ایسے میں وہ جرگے یا پنچایت کا کوئی معاملہ سنبھالنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب یشما تمہیں خون بہا سے آزاد کرے، اسے کہو ایسا کرے، تب یہ ممکن ہو جائے گا۔ سرپنچ بابا کا بہت قریبی دوست ہے اور بابا بھی سرپنچ رہ چکے ہیں، تمہارے لیے تگڑی سفارش موجود ہے۔ وارث اور اکزئی نے اسے علاقے کا اختیار پانے کے لیے سیدھی شرط کا بتایا، جو بہت زیادہ آسان تھی۔ ٹھیک ہے، یشما ایسا خود بھی کرنا چاہتی ہے، آپ کل جرگہ بلا لیں۔ وہ جیسے کسی جلدی میں تھا۔ فرساد صاحب اور وارث دونوں ہی خوشگوار حیرت کا شکار تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے جاسم کا اس پیچھے مقصد کیا ہے۔ بہت سے انصاف راہ میں اٹکے تھے اور جاسم ان سب کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ چھوٹے خانہ، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ تبھی دستک پر ملازم اندر آیا اور جاسم کی سمت اس کا فون بڑھایا۔ جاسم نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی بابا اور کاکا جان کو ایک نیا ٹاسک سونپتا ہوا معذرت کیے کمرے سے نکلا۔ کال ان نون نمبر سے آ رہی تھی۔ جاسم نے ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ جاسم اور اکزئی، میں سرکان ہوں، امیر احران کا خاص آدمی۔ انہوں نے مجھے 2 دن پہلے تیمور کو اٹھوانے اور اس سے سچ اگلوانے کا کہا تھا، لیکن میں نے تیمور کو ہاتھ چھوڑا تھا، اس کے جوتے میں ٹریکر لگا کر۔ زارون اس سے ملا، پھر ان دو نے کوئی پلاننگ کی۔ میں نظر رکھے ہوئے تھا، امیر صاحب کے کہے پر آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً پہنچے۔ تیمور خان نے یشما صاحبہ کو کڈنیپ کر لیا ہے راستے میں سے۔ میں اس تیمور کا پیچھا کرے مطلوبہ اس کے اڈے پہنچ چکا ہوں، آپ فوراً آ جائیں۔ جاسم کے خواصوں پر جیسے بم آ گرا تھا۔ یہ سب سننے کی کم از کم اس میں قوت نہ تھی، اوپر سے غیر مرد یہ اطلاع کر رہا تھا۔ میں پہنچ رہا ہوں، تیمور کی قبر میں خود کھودوں گا، لوکیشن بھیجو۔ جاسم نے غصے اور غائبانہ حقارت کے سنگ سپاٹ انداز میں جواب دیا، اور فون آف کرتے ہی وہ گہرے سانس لیتا باہر نکلا۔ تب تک سرکان کے آدمی نے جاسم کی گاڑی اور اکزئی حویلی تک واپس پہنچا دی تھی۔ چابی گارڈ کے پاس سے لیے جاسم فوراً سوار ہوا۔ ڈیش بورڈ میں یشما کا فون بھی پڑا تھا۔ جاسم کا بس نہ چلا اڑ کر پہنچ جائے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا، جیسے آج تیمور کے چیتھڑے کر ڈالے گا۔ میری بیوی کی حفاظت کرنا، اللہ، اسے وہ مردود چھو بھی نہ سکے، مجھے اس تک بر وقت پہنچا دیں۔ جاسم کی ہر سانس بس یشما کے لیے دعا گو تھی۔ وہ اپنی تکلیف تھکن اب سے پش ڈال کر گاڑی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے مطلوبہ جگہ پہنچنے کے در پر اترا تھا، اور گھٹتے دل پر گاہے بگاہے سینہ بھی مسل رہا تھا، لیکن اسے اللہ پر بھروسہ بھی شدید تھا کہ یشما کو آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ سرکان مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا، اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے لوگ آس پاس ہیں، جبکہ اندر یشما کو دیکھنے کے بعد زارون کے لیے دھچکا ثابت ہوا۔ اس سے بڑا دہلا دینے والا انکشاف یہ کہ تیمور کو اس سب کے لیے سدرا اور اکزئی نے کہا۔ کیا مطلب؟ انا جان، میری انا جان نے یہ لڑکی تمہیں دے دی؟ اس وقت زارون کا چہرہ سپید پڑا جب وہ 2 مکرو آدمی ایک ساتھ سامنے زمین پر بے سود پڑی یشما کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور خان کی آنکھوں میں صاف ہوس تھی، جبکہ زارون تو اپنی دادی کی حرکت پر اچھا خاصا امپریس تھا۔ ہاں، اس کے بھائی احران افریدی نے اسے جوئے میں میرے آگے ہارا تھا۔ تمہاری دادی کا کوئی راز جانتی ہے یہ، اور خفیہ طریقے سے تفتیش بھی کر رہی ہے میرے خلاف، تو میں نے ڈیل کر لی تیری دادی سے۔ اب آج کا ڈنر یہ ہمارا بنے گی، پھر میں اور تم ملک سے نکل جائیں گے۔ تیری دادی نے کہا ہے میں تجھے بھی ساتھ لے جاؤں۔ یار، اتنی اچھی دادی تو سب کی ہونی چاہیے، کتنا خیال رکھ رہی ہے تجھ قاتل کا۔ اب بتا دے، ندا کو بھی تو نے مارا تھا نا؟ تیمور کی آنکھوں کی کمینگی کی طرف، مگر زارون کا دماغ یہ سب سنے گھوم گیا۔ ندا کا قاتل کون ہے وہ جان گیا تھا۔ مجھے بھی جانا ہوگا تیمور، تو اس کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن میں یوزڈ عورتیں چھوتا بھی نہیں۔ اس وجہ سے تو وہ کمینہ احران افریدی مر گیا میرے ہاتھوں، اور یہ جاسم اور اکزئی کی ہے۔ مجھے انا جان سے کچھ بات کرنی ہے، صبح ملتا ہوں تجھ سے، کچھ ضروری سامان بھی لانا ہے مجھے حویلی سے۔ زارون کو اس وقت صرف دادی جان سے تصدیق چاہیے تھی، جبکہ تیمور حیرت زدہ تھا کہ زارون ایک پلیٹ میں سجی عورت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، پر تیمور نے اسے بالکل نہ روکا۔ اسے تو یہ بہتر ہی لگا کہ وہ اکیلے ہی یشما سے فائدہ اٹھائے گا۔ زارون نے اس سے اجازت لی اور باہر نکلا۔ وہ محتاط انداز میں نکلنے کی کوشش میں تھا، جب نہ جانے کہاں سے سامنے سرکان کے آ جانے پر زارون کے چہرے کا رنگ اڑا۔ تو
زارون اسے یکلخت پہچان چکا تھا۔ بے غیرت، عورتیں تیرے شر سے تیرے جیتے جی محفوظ نہیں، پھر بھلے وہ اپنے گھر کی ہوں یا باہر کی۔ مردود، مجھے سخت پچھتاوا تھا کہ میں تجھ پر تشدد نہ کر سکا۔ اپنی ہی بھابھی کے کڈنیپ میں تو نے اس حرامزادے تیمور کی مدد کی۔ لعنت ہے تجھ پر، آج تو میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ سرکار نے نہ تو کوئی رحم کیا، نہ اسے اب اس کمینے کو پیٹنے کے لیے امیر صاحب کی اجازت چاہیے تھی۔ سرکار نے وہ لاتے اور مکے زارون پر برسائیں کہ جتنے نیل تیمور کے منہ اور جسم پر تھے، یقیناً سرکار کی دی سوغات کے بعد زارون دگنے نشان پاتا۔ جاسم کی گاڑی کچھ ہی فاصلے پر رکی تو اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں زارون کو بے دردی سے پیٹتا سرکار نظر آیا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور اپنی گن بھی لوڈ کی۔ جاسم نے ایک مشکور نگاہ سرکار پر ڈالی اور ایک بے رحم نظر زارون پر، جسے سرکار ابھی دوسری تیز ڈوز دینے والا تھا۔ آپ یشما صاحبہ کو بچائیں، اسے میں دیکھتا ہوں جاسم اورکزئی۔ اس سے پہلے جاسم غصے سے زارون پر چڑھتا، اس کی گردن دباتا، سرکار نے مصلحت کے سنگ جاسم کی توجہ یشما کی جانب دلوائی، جس کے بعد جاسم بے اختیار تیزی سے تیمور کے اڈے کی جانب لپکا۔ 6 آدمی تھے ٹوٹل جو باہر نگرانی پر فائز تھے۔ 6 کے 6 کو جاسم نے 2 کھونسے دے کر زمین پر ڈھیر کر دیا۔ جاسم کی قوت بازو اس حال میں بھی انسان نما لوگوں پر بھاری تھی۔ دوسرا شاید یشما کو بچانے کی لگن نے اس میں جن ذات سی قوت بھر دی تھی۔ اس وقت وہ آگ بنا بس اندر ہی اندر چلا جا رہا تھا۔ اس کی ٹھوکر پر کبھی تیمور کے آدمی تھے تو کبھی راستے کی چیزیں۔ تیمور بیچارہ اس حال میں نہ تھا کہ یشما کے ساتھ ہوش میں کچھ غلط کر پاتا۔ تبھی پاس 2 زانوں بیٹھے وہ یشما کے چہرے اور گردن پر حسرت سے اپنا نجس ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جاسم جیسے ہی اندر گھسا، تیمور کا ہاتھ جب اس نے یشما کی گردن سے نیچے سرکتا دیکھا تو اس کے تن بدن میں مانو شرارے جاگ گئے۔ غراتا ہوا پیچھے سے بھپری موج بنا آیا اور تیمور کی گردن سے اسے ہاتھ لپیٹ کر دبوچے بے دردی سے گھسیٹ کر اس نے تیمور کو یشما سے دور کیا۔ پھر اسی طرح تیمور کو گردن سے دبوچے کھڑا کرتے دیوار سے اس قدر زور سے پٹخا کہ تیمور کی ریڑھ کی ہڈی کریک ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تیمور کی کراہٹیں اور دل ہراش سسکیوں پر یشما بھی جیسے بے ہوشی کے اثر سے نکلتی کسمسائی، لیکن ابھی بھی پوری بیدار نہ تھی، لیکن اسے سب سنائی دے رہا تھا کہ اس کی اطراف کیا ہو رہا ہے۔ تیرا یہ ہاتھ تو گیا تیمور، تیری آنکھیں بھی نوچوں گا جن سے تو میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جاسم کی گرفت اتنی سخت تھی کہ تیمور کا سینہ دکھنے لگا، کیونکہ گھٹن تیمور کی برداشت سے زیادہ تھی۔ تیمور پہلے ہی زخموں سے اٹا تھا۔ تجھے وارننگ دی تھی میری بیوی پر نظر نہ ڈالنا اور کئی فٹ دور رہنا۔ نظر دور تو نے اسے اٹھوا لیا اور یہ تک سوچ لیا اسے چھوئے گا اور اپنے گندے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ تجھے علم ہی نہیں تیمور خان کہ تو نے کس جانور کو جگایا ہے۔ وہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اس وقت میں اس کے سائے تک کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو عبرت بنا دوں گا تو سوچ تیری سزا کیا ہوگی۔ بھاڑ میں گئی پنچایت، بھاڑ میں گیا جرگہ اس پر۔ اب تیرے ٹکڑے علاقے کا نیا حاکم خود کرے گا۔ خان جاسم اورکزئی اپنی سرپنچ کی دستار اب تبھی پہنے گا جب تیری سانس بند ہوگی۔ سانس تو جاسم اس کی ابھی ہی بند کر دینا چاہتا تھا، مگر اتنی آسان موت ایک قاتل کو ملے یہ انصاف کی توہین تھی۔ جاسم نے اس کا وہی ہاتھ جس سے اس نے یشما کی گال گردن چھوا اسے پکڑ کر دیوار سے لگائے اپنی گن اس کی ہتھیلی میں رکھے کوئی رحم نہ کھاتے چلا دی۔ خون کے چھینٹے جاسم کی سیاہ شرٹ تک پہنچے اور آس پاس بھی لہو بکھرا۔ تیمور خان ہتھیلی میں ہوئے سوراخ پر درد سے بری طرح بلبلا اٹھا۔ جب وہ گولی اس کے ہاتھ میں دھنس کر درد کی لہریں تیمور کے پورے وجود میں جگا گئی، کوئی ایسا درد کہ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ جاسم پیچھے ہٹا، جس سبب تیمور اپنا ہاتھ پکڑے کراہتا ہوا وہیں نیچے دیوار سے لگا بیٹھا اور اوندے منہ گر پڑا۔ گولی کی آواز سنے سرکان کی زارون کو پیٹتے ہوئے اس کے گریبان پر پکڑ ڈھیلی پڑی کہ زارون اس کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور بھاگ گیا، لیکن سرکان نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ سرکان اس کے پیچھے جانے کے بجائے اندر دوڑا، کیونکہ گولی چلنے کی آواز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ لیکن جب وہ اندر اس مطلوبہ کمرے میں پہنچا تو تیمور نیچے زمین پر ڈھہ کر کراہنے اور چیخنے میں لگا تھا، جبکہ جاسم یشما کے پاس بیٹھا اس کو ہوش دلانے میں لگا تھا۔ سرکان کا دل جو گولی چلنے کی آواز پر مرکز سے ہٹ گیا، وہ جاسم اور یشما کو دیکھے اپنی جگہ پر واپس آیا۔
سرکار میں یشما کو جب تک گھر چھوڑ کر آتا ہوں، یہ تیمور تمہارے پاس میری امانت ہے۔ اور وہ زارون کہاں ہے؟ جاسم کی آنکھوں میں اس وقت جو یشما کے لیے محبت، پیار اور تڑپ تھی، اسے سرکار نے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یشما جیسی لڑکی نے بہترین انسان کو پایا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن میں اسے دبوچ لوں گا۔ آپ یشما صاحبہ کو لے جائیں اور بے فکر رہیں، ان کچرے کی بوریوں کو میں دیکھ لوں گا۔ سرکار نے بہت احترام کے سنگ نظریں جھکا کر کہا، اور تیمور کو اس کے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ تیمور کی دل ہراس سسکیاں جاری تھیں، اور جب جاسم نے مزید ایک بار یشما کی گال سہلاتے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئی، اور وہ بہت زیادہ ڈری تھی کہ اٹھتے ہی وہ جاسم کے گلے لپٹ گئی۔ دونوں بازو اس کی اطراف حائل کرے جاسم نے بھی جیسے اپنے خوف سمیت اسے اپنے گلے لگایا۔ جاسم، اس نے میرے ساتھ کچھ… وہ ابھی بات مکمل نہ کر پائی کہ جاسم نے اسے روبرو لاتے اس کی خوف سے بھری آنکھیں دیکھ کر نفی کی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سرکار نے بروقت اطلاع دی مجھے اور میں پہنچ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے جیتے جی، اور اس کا مجھے یقین ہے۔ میرے پاس ایک ہی تو اچھی لڑکی ہے، اللہ وہ کیسے چھین سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ڈرو مت، جب تک زندہ ہوں تمہیں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومے آسودگی کا آخری نقطہ تک ڈری یشما میں اتار کر اس کے تڑپتے دل کو پرسکون کر چکا تھا، جس کی آنکھیں پھر سے بھیگ سی گئی تھیں۔ سرکار نے اطلاع دی۔ وہ جیسے حیرت کے سمندر میں اتر گئی، اور جاسم کے ماتھے پر خفیف سا بل آیا کہ اس کے فورہیڈ کس کو نوٹس کیے بنا غیر مرد کا پوچھ رہی ہے۔ حالانکہ کوئی یشما سے پوچھتا، اس کو سکون اسی لمس نے عطا کیا تھا کہ وہ ٹھیک سے سانس لے رہی تھی۔ ہاں کہہ رہا تھا، میر صاحب کے کہنے پر تیمور خان کے پیچھے تھا، نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو یشما؟ تیمور کو میر خان نے کیوں اٹھوایا تھا؟ تم نے کہا تھا حیران کو مدد مانگی اس 2 روپے کے بھائی سے، مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میں اتنا بھی کمزور نہیں ہوں بی بی، اگر سرکان پیچھے نہ ہوتا اور دیر ہو جاتی تو مر جاتا میں اس پچھتاوے کے ساتھ کہ تمہیں میرے ہوتے کچھ ہو گیا، مجھے دوسری سانس نہ بھرنے دیتا۔ تمہیں گاڑی سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھنے میں مدد دیتا، ساتھ کئی طرح کے غم و غصے میں مبتلا تھا۔ ابھی تو تیمور کا صرف ہاتھ ناکارہ کیا تھا، باقی قہر اس پر برسنے باقی تھے۔ ساڑی کے پلو کے ساتھ چپکی گرد ہٹائے یشما تو کچھ بولنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی یشما سے محبت کرنے لگا تھا، یا پھر صرف جاسم کو اس کی بری عادت ہو چکی تھی؟ وہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو دبانے پر لگی تھی، کیونکہ تیمور کے ہاتھ لگنے کا دکھ تو اسے کہیں نہ تھا، بلکہ اس کے لیے جاسم اپنی تھکن کی پرواہ کیے بنا دوڑا آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ابھی تو یشما کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے تیمور کے ہاتھ کے ساتھ کیا کر دیا۔ آپ کی وجہ سے ہوا، اس نے کہا۔ آپ نے اس کی پھینٹی لگائی، مجھے تو شوق لگا یہ سن کر، اور اسی کا فائدہ اٹھایا اس نے۔ کیوں جاسم، آپ نے اسے کیوں مارا تھا؟ بولیں۔ وہ ابھی بھی بہت سے سوالوں کا جواب چاہتی تھی، جبکہ جاسم اسے فی الحال کچھ بتانے کے موڈ میں نہ تھا جب تک کامتا دل اپنے مرکز پر نہ آ جاتا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، تم باہر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس ویران سی بدبودار جگہ سے باہر لایا تو سرکان جا چکا تھا، اسے آگے کے فرض نبھانے تھے۔ تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں، بیٹھو۔ اس سجے روپ میں اس گھٹیا نے تمہیں پتہ نہیں کن کن نظروں سے دیکھا ہوگا۔ ابھی میرا خون کھول رہا ہے، اس لیے سوال جواب مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کا ڈور کھولے سے زبردستی اندر بٹھا کر ڈور بند کرے خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ یشما کو اب یہ ٹینشن تھی کہیں جاسم پھر سے بی پی نہ بڑھا لے۔ ٹینشن نہ لینا، وہ اسے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا دیکھے رندھی آواز میں منمنائی تو جاسم نے گردن پھیرے اس کی بات سن کر سرد نظروں سے گھورا۔ اب تو ٹینشن نہیں لے رہا، لیکن آتے ہوئے یہی لگا تھا سر یا دل کچھ پھٹ جائے گا، نکمی لڑکی۔ وہ اسے بہت زیادہ ڈانٹ گیا، لیکن پھر بھی یشما اس کی بازو سے لگ کر بیٹھی سہمی سی لگی تو جاسم کا دل بھی بے قرار سا ہوا۔ اپنے ڈانٹنے اور غصہ کرنے پر وہ شرمندہ تھا، پر ابھی جاسم کے خواص جگہ پر نہ تھے۔ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ ابھی میری برتھ ڈے گزری نہیں، دیکھیں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ یشما نے ڈیش بورڈ میں رکھا فون اٹھا کر اسکرین پر لکھا 11:30 کا وقت دکھا کر محترم کو شرم دلائی۔ وہ خفیف سا مسکرایا، لیکن اپنی مسکراہٹ ہر ممکنہ چھپائی۔ تو کیا ناچوں اس سچویشن میں، جب مجھے ایک غیر آدمی اطلاع دے رہا ہے کہ یشما کڈنیپ ہو گئی؟ اس پر تو الگ سے خون سلگ چکا ہے،
اور تمہیں لاڈ آ رہے ہیں؟ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اکسانے کو تم باتوں میں آ جاؤ گی۔ وہ سر اٹھائے اپنی نیلی آنکھیں جاسم پر جمائے بس اس کی دکھی دل کی آہیں محسوس کر رہی تھی۔ اصل برتھ ڈے گفٹ تو جاسم کا فور ہیڈ کس تھا جو وہ بے دہانی میں کرے یشما کو اپنے مزید سحر میں ڈبو چکا تھا۔ وہ بات غیر یقین تھی نا، میں جس جاسم کو جانتی ہوں وہ مرنے مارنے کے کاموں سے دور رہتا ہے، نازک مزاج ہے، حساس اور مہربان ہے نا۔ یشما کی آواز اب بھی ڈوبی ڈوبی جاسم کو سنائی دی جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تمہیں کہا تھا میرے اور بھی روپ ہیں، تم ابھی مجھے 10% بھی نہیں جانتی۔ اب بتاؤ مجھے کہاں ڈراپ کروں، آفریدی حویلی یا اپنی حویلی؟ وہ اپنے روپ ابھی یشما سے چھپانا ہی بہتر سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ آلریڈی سہمی چڑیا بنی ہوئی تھی۔ آفریدی حویلی، گل اور یمانے کے ساتھ کیک کاٹنا ہے، پھر ہم واپس چلیں گے۔ وہ اس کے جواب پر مزید امپریس ہوا کہ یہ لڑکی ابھی بھی کیک کاٹنے والی بات سے نہیں مکری تھی۔ اس اڑی ہوائیوں والے منہ کے ساتھ جاؤ گی وہاں؟ تمہارے چہرے کے سارے بلش چلے گئے ہیں۔ وہ سرسری سا اس کا چہرہ دیکھے پھر سے سامنے نظریں جما گیا کیونکہ ڈرائیونگ کے بیچ دوہرا رسک لینا خطرہ تھا۔ پہلا خطرہ تو اس کی بازو سے لگی یشما تھی۔ تو واپس دے دے مجھے میرے بلش۔ وہ فوراً سے منہ نیچے کیے بڑبڑائی لیکن جاسم سن چکا تھا۔ چلاکو کے کان کچھ زیادہ ہی پتلے تھے۔ اوپر دیکھو بی بی، وہ سرد انداز میں حکم دیے پکارا تو یشما نے جلدی سے مرجھائی صورت سر اٹھا کر سامنے کی اور دم ساتھ گئی۔ جاسم نے اس کا ماتھا ڈرائیونگ کرتے ہی ذرا جھک کر محبت سے چوما۔ ہاں وہ روٹ سا فورہیڈ کس تھا لیکن یشما کے پورے وجود کو باہر کر گیا۔ وہ سچ میں مسکرا دی۔ وہ ابھی بھی بہت غصے میں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا کچھ جبر کیے بیٹھا ہو۔ پلیز مجھے اپنا خیال رکھنے کا پورا حق دو یشما۔ تمہیں کوئی بھی مدد چاہیے ہو مجھے کہنا۔ تمہارے معاملے میں بی پی ہائی نہیں ہوگا کیونکہ تم کمزوری نہیں ہو میری۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، یہ بات مزید کتنی بار بتانی پڑے گی مجھے؟ وہ ابھی تک اس کے محبت بھرے لمس میں مدہوش سی تھی کہ وہ مزید بولتا گیا۔ وہ لڑکی تو اس کے ہلتے ہونٹوں، گردن کی رگوں کے اوپر نیچے کا سفر، اس کے دھڑکتے دل سب پر واری اور قربان جا رہی تھی۔ ایک بار اور بتا دیں؟ وہ دانستہ شرارت پر اتری لجایا سا منمنائی تو جاسم کے سخت چہرے پر بھی تھوڑی نرمی گھلی۔ یشما کی بدولت وہ سخت غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تیمور تو پکڑا گیا ہے لیکن زارون بھاگ گیا اور اگزئی حویلی تو نہیں گیا ہوگا۔ ان دو کو عبرتناک سزا نہ دی تو میرا نام جاسم اور اگزئی نہیں۔ وہ جو مدہوش سی تھی پہلے جملے پر مسکرائی لیکن جاسم کی اگلی باتیں اسے اٹھ کر سیدھا بیٹھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ڈر سی گئی۔ جاسم، تیمور کو کس لیے مارا تھا آپ نے؟ اور بتائیں نا کیا سزا دینے والے ہیں؟ اپنے ہاتھ گندے مت کریں نا پلیز۔ وہ باقاعدہ منت کر اٹھی کہ جاسم جس طرح ہاسپٹل پہنچ گیا تھا موت کے دہانے اس کے بعد سے یشما کچھ زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس ڈرائیونگ پر دھیان دیا۔ اتاریں یہی مجھے، جب میری بات نہیں سننی تو نہیں جا رہی میں آپ کے ساتھ۔ کچھ منٹس چپ رہنے کے بعد آخر وہ برداشت کے ختم ہونے پر بول اٹھی، جس پر جاسم نے اسے گردن گما کر ایسا نظروں سے گھورا کہ جاسم کی گھوری اس لڑکی کا سانس سکھا گئی۔ تمہیں اب اکیلا کہیں جانے نہیں دوں گا۔ تمہیں کب کون اٹھا کر لے جائے کوئی پتہ نہیں، سو اب سے مجھے اپنا باڈی گارڈ سمجھو۔ وہ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کیے گاڑی آفریدی حویلی کے پورچ میں روک چکا تھا۔ رات کے 12 بجنے میں بس 20 منٹ باقی تھے۔ یشما وقت پر گل اور یمانے سے کیا وعدہ نبھانے تو آ گئی پر جاسم اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا اور ایسے وہ آفریدی حویلی جانے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں، آپ نے تیمور کو کب مارا تھا اور کیوں؟ اور اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ منتظر تھا کہ یشما گاڑی سے نکل کر جائے اور وہ واپس جا کر تیمور خان کو اس کی بقیہ اوقات دکھائے، مگر وہ اس کی طرف ہو کر بیٹھی صرف اور صرف اپنے جواب چاہتی تھی۔ اس نے جاسم کا ہاتھ زبردستی کھینچ کر زور سے ہاتھوں میں جکڑا جیسے چاہ کر بھی وہ چھڑا نہ سکے۔ زارون بھاگ گیا ہے، پہلے ذرا اسے ڈھونڈ لو، پھر میں تم سے ایک میٹنگ کروں گا جس میں مشاورت ہوگی کہ بی بی صاحبہ تجویز کریں آپ ہی سزا۔ اب خوش؟ شدید قسم کا بد مزاج انداز اپنا ہے اس نے منہ بگاڑ کر جواب دیا تو گھبرائی حسینہ مسکرا دی۔ یشما کی خبر پہلے سرکان کو پتہ چلی تھی، بس یہ آدمی اسی پر جلد سلگ رہا تھا۔ وہ تو سرکان نے عقل مندی دکھائی
وہ تو سرکار نے عقلمندی دکھائی کہ جاسم کو خبر بر وقت دی تاکہ وہ اپنی بیوی کی خود حفاظت کر سکے، ورنہ اگر سرکار پہنچ جاتا تو یشما کو یہ جناب آگ کا گولہ بنے ملتے۔ سرکار کو امیر نے بہت اچھا کیا تھا جو جاسم کو اطلاع دینے کا حکم دیا۔ آپ جیلس ہیں سرکار صاحب سے؟ وہ نرمی سے اس کے کان کی طرف جھکی تو وہ سلگا، پہلے ہی انگاروں پر بیٹھا تھا۔ خبردار جو میرے سامنے کسی کو اتنی عزت دی۔ تمہارا صاحب سائیں دوست شوہر اور محافظ صرف جاسم مرغزئی ہے، مر بھی رہا ہوا تو میں خود بچاؤں گا، سمجھی؟ وہ واقعی جلن ثابت ہو گیا۔ وہ ہنس کر اسے بھی بہکانے پر اتری، جبکہ وہ تھکن اور تکلیف کو ایک طرف کیے جیسے خبر ملتے ہی یشما کو لینے آیا تھا۔ اس سے یشما کو یقین تھا کہ وہ واقعی یشما کے لیے سب کچھ بن سکتا ہے۔ آج بھی تو آپ نے ہی بچایا ہے مجھے، مزید اسپیشل فیل ہو رہا ہے مجھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خوش تھی اب۔ جاسم نے نظریں مغرور بنے چراتے سامنے جمائی۔ اب جاؤ، 20 منٹ یہیں ضائع کرو گی کیا؟ جا کر کیک کاٹو، 1 بجے تک بھی کر لوں گا میں۔ وہ اس کے ڈانٹنے پر مسکراتی جاسم کی بازو سے لگتی سے دیکھنے لگی، جس سبب وہ بھی مجبور ہوا یشما کو دیکھے۔ وہ بچوں جیسی کیوٹنس لیے سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ وہ ہنس کر الگ ہوئی اور جاسم اس کی چالاکی اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ معصوم سا منہ بنا کر اس نے خان صاحب کو چاروں شانے چت کر لیا تھا۔ ڈرامے باز بی بی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو یشما نے ہنستے ہوئے ہی کار ڈور کھولا اور باہر نکلی، پھر ونڈو سائڈ جھک کر جاسم کو پکاری۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کا سویٹی؟ وہ جان بوجھ کر شرارت ہونٹوں پر بکھیرے بولی تو جاسم نے ناگواریت کے سنگ منہ بسوڑا۔ سویٹی کہاں سے لگاؤں میں تمہیں؟ سیریسلی یشما؟ ویسے عجیب و غریب نام پر سخت بدمزہ ہو کر چڑھ گیا تو وہ اس بار منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک سکی۔ اتنے کیوٹ جیلس ہوں گے تو میں بھی سویٹی کہہ کر ہی چھیڑوں گی۔ بائے سویٹی۔ وہ بھی باز نہ آئی۔ یہ کڈنیپ ہونے کا اثر نہیں تھا، بلکہ یہ کڈنیپ ہو کر جاسم کے آ کر ہیرو کی طرح بچانے کے خمار تھے جو محترمہ کا دامن گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چلی گئی لیکن اپنی ہنسی سے وہ جاسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ سویٹی لگتا ہوں ویسے؟ او میرے خدا، مجھے صبر دے۔ اس نام کو سننے سے پہلے کاش میں بہرا ہو جاتا۔ یہ کیا سننا پڑ رہا ہے؟ وہ بظاہر تو ہفکی سے بڑبڑا رہا تھا، پر گاڑی سٹارٹ کرتے جاسم کے کان پھر سے لال ہوتے گئے، جس کا مطلب تھا سویٹی سن کر کوئی بلش کر رہا ہے۔ سہے نصیب۔ جبکہ وہ جب پہنچی تب بس 10 منٹ بچے تھے 12 ہونے میں۔ گل اور یمانے کے کمرے میں پہنچی تو دونوں شدید اداس بیٹھی تھی، اور یشما کے کمرے میں چپکے سے داخل ہونے کی دیر تھی کہ گل کے مرجھائے چہرے پر بہار آئی۔ وہ دوڑ کر یشما کی طرف آئی اور ہورے کے گلے لگی۔ کمرے کی اداس فضا میں جیسے رنگ سے بکھر گئے۔ یمانے کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ فورے، آپ نے کتنا تڑپایا ہے ہمیں، اب تو میں اور دادی یمانے مایوس ہو چکی تھی کہ آپ نہیں آئیں گی۔ وہ الگ ہوتے ہی شکموں کی بھرمار کر گئی۔ یشما کو خوشی تھی کہ اللہ نے اسے ان دو کی امید توڑنے سے بچایا ہے۔ کیوں نہ آتی، زبان دی تھی کیسے مکرتی۔ میری پیاری یمانے، میں نے آپ کو مس کیا۔ وہ گل سے ملنے کے بعد میٹرس کی طرف آئی اور بیٹھتے ہی اسے یمانے نے اپنی بازوؤں میں کھوٹ لیا۔ انگ انگ میں جیسے سکون سا دوڑا۔ میرا بچہ، شہزادی میری، اتنی پیاری لگ رہی ہے، نظر نہ لگے تجھے۔ ماشاءاللہ، سالگرہ مبارک ہو میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ یشما کے دونوں ہاتھ چومے سے لاڈ اور دعاؤں کا خزانہ بخش کر بھی اس کی محبت سے بھری تھی۔ ابھی وہ دو پیار ہی لے اور دے رہی تھی کہ گل صاحبہ کیک پر موم بتیاں سجا کر برتھ ڈے سانگ گنگناتی ہوئی اندر آئی۔ پیچ اور پائن ایپل فلیور کا کیک تھا اور اس پر یشما لکھا تھا، اوپر سے پھل جھڑیوں جیسے کینڈلز۔ باقی باتیں بعد میں، جلدی سے کیک کاٹ لیں ہورے، بس آپ کی برتھ ڈے گزرنے والی ہے۔ گل نے بآواز بلند دادی پوتی کو لاڈ و پیار بعد میں جاری رکھنے کی تاکید کرتے چہکتے مسکراتے وہ کیک ٹیبل پر رکھا تو یشما نے یمانے کو اٹھنے میں مدد کی اور ساتھ ٹیبل تک لایا۔ گل نے برتھ ڈے کیپ ایک یشما کو پہنائی، ایک خود پہنی جو کافی کارٹون جیسی تھی۔ اس کمرے کی یہ چہک و شرارت بس گل کے سبب ہی تو تھی۔ یشما اس سے پہلے وہ پیارا سا کیک کاٹتی، کسی مانوس سی پکار پر وہ تینوں جیسے ساکن ہوئے۔ میرے بنا ہی کیک کاٹ لیں گی کیا پپیا؟ وہ کوئی اور نہیں، یاور آفریدی ہی تھا۔ اس کی آواز تو تھی ہی پیاری، لیکن اس وقت وہ یمانے کے روم کے ڈور میں کھڑا مسکراتا ہوا دکھائی بھی دیا۔ اپنی سرپرائز آمد سے وہ یشما یمانے کو تو خوشی کی انتہا دے ہی چکا تھا، پر گل تو اسے دیکھ کر آنکھیں ہی جھپکنا بھول گئی۔
ہائے کیسی لگی آپ کو آج کی کیوٹو فروٹو سی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اب تو آپ لوگوں کا شکوہ ختم ہو گیا ہے کہ میں نے فرائیڈے کو گیپ لیا تھا، تو میں نے اس گیپ کی تلافی کر دی ہے۔ تو ملتے ہیں کل منڈے اسپیشل ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور تبصرہ تو لازمی دیا کریں، سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ناول بس اینڈنگ کی طرف گامزن ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کل، بائے بائے۔